السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نامہ پارہ سورۃ الانفال، پارے کا آخری مقام، 5ویں رکوع کا آغاز، آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل الذین کفروا، آپ فرما دیجئے کافروں سے، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں گناہوں سے، یغفر لہم ما قد سلف، بخش دیا جائے گا ان کے لیے جو ماضی میں گزر چکا، وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ لوٹیں، فقد مضت سنت الاولین، پس تحقیق گزر چکی پہلے لوگوں میں اللہ کی سنت۔ وقاتلوہم، اور لڑائی کیجئے ان سے، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ نہ رہ جائے باقی فتنہ، ویکون الدین کلہ للہ، اور دین ہو جائے اللہ کے لیے سارے کا سارا۔ فَإِنِ انتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پس بے شک اللہ تعالی ان کے اعمال کو دیکھنے والے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں، فَاعْلَمُوا، پس جان رکھو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، بے شک اللہ تمہارے مالک ہیں۔ نعم المولا، بہترین مالک ہیں، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور بہترین مددگار ہیں اللہ۔ غزوہ بدر کے بعد اسلام کی صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی تھی۔ جو کافر اس زعم میں بدر کی لڑائی لڑنے کے لیے آئے کہ ہم مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، انہیں نہ صرف اپنے گھمنڈ کی سزا بھگتنا پڑی، بلکہ اسلام کی مخالفت پہ ابھارنے والے 70 کے قریب ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ ان 70 لوگوں کا مارے جانا اور معرکہ اول جنگ بدر میں شکست فاش ان کافروں کو ہونا ان کی کمر توڑ کے رکھ گیا۔ اب حالات اس طرح بدلتے ہیں کہ کل تک اپنی جان بچا کے ہجرت کرنے والے اور اپنے وطن کو چھوڑ کے اپنی پراپرٹی جائیدادوں کو خیر باد کہہ کے نکلنے والے مسلمان، صرف ایک جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب اللہ رب العالمین اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان سے ان کو وارننگ دے رہے ہیں۔ قُلِ الَّذِينَ كَفَرُوا، آپ ان کافروں کو کہہ دیجئے، اِن يَنْتَهُوا، اگر تم باز نہ آئے، انتہا باز آنا، ینتہو باز، انتہا باز کرنا، روکنا، منع کرنا، ینتہا خود باز آنا، یہ فرق ہے دونوں الفاظ میں۔ آپ ان سے کہیے کہ اپنی عادتوں کو اب چھوڑ دو۔ سبحان اللہ، ایک جنگ گزری ہے، صرف ایک جنگ، اور انداز کتنا بدل گیا ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے آپ ان سے کہیے، ان ینتہوا، اگر تم باز آ جاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو، اسلام کے خلاف جو معاندانہ سرگرمیوں میں تم ملوث ہو وہ ساری حرکتیں اپنی چھوڑ دو، کیا ہوگا؟ یغفر لہم ما قد سلف، اللہ تمہاری گزری خطاؤں سے ویسے درگزر فرما دیں گے۔ جہاں پہ وارننگ دی جا رہی ہے وہاں پہ ایک نوید مسرت سنائی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اسلام میں اتنی کیپیسٹی ہے
اسلام ایک ایسا پاورفل مذہب ہے کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا ہی رضا ملتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتیں ہی رحمتیں انسان کو سمیٹنے کے لیے ملتی ہیں۔ اگر تم اسلام قبول کر لو، یغفر لہم ما قد سلف، پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ولادت بیت اللہ شریف کے پاس ہوئی تھی۔ جب یہ اسلام لائے، اور ویسے بھی جو ان کی پہلی زندگی تھی اسلام سے قبل، وہ کچھ ہٹ کے زندگی تھی، عام جو سوسائٹی کے جرائم تھے، حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ ان سے الگ تھلگ رہا کرتے۔ آپ نے ایک دن ایک سوال کر دیا، کہنے لگے حضور جو نیکیاں میں نے حالت کفر میں کی ہیں، جاہلیت میں کی ہیں، کیا مجھے ان کا ثواب ملے گا؟ ذرا جواب کی طرف توجہ کیجیے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انہی نیکیوں کا تو صلہ اللہ نے تمہیں اسلام کی توفیق نصیب فرمائی ہے، تمہاری انہی اچھی عادتوں کا تو بدلہ کہ اللہ نے تمہیں اسلام میں داخل کر دیا ہے۔ تو لہذا اس جملے میں بڑی حکمتیں ہیں۔ تو ایک حکمت یہ بھی ہے کہ نیکی کی ہوئی انسان کی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے متاثر ہو کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کے لیے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہا، تو پھر اچانک حضرت عمر بن عاص نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ جب حضور بیعت لینے لگے تو حضرت عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، عرض کرنے لگے حضور پہلے مجھے ایک چیز کی وضاحت فرما دیجئے۔ جی پوچھئے۔ میں ایک شرط پہ اسلام لانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جی کیا شرط ہے؟ کہنے لگے جو مجھ سے غلطیاں اور گناہ اور قصور سرزد ہوئے ہیں حالت کفر میں، اگر تو ان سے میری توبہ اور معافی تلافی ہو جائے اور میرے وہ معاملات سارے ختم ہو جائیں تو پھر میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، امام نبوی رحمہ اللہ جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، انہوں نے اس کے تحت بڑے باکمال الفاظ کا استعمال فرمایا ہے۔ ہم اختصار کے طور پہ عرض کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی یہی تو خاصیت ہے کہ اسلام لانے سے پہلے گناہ ایسے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جناب رسول اللہ علیہ السلام کے پاس متاثر ہو کے کچھ مشرکین آئے، عرض کرنے لگے حضور دین اسلام بڑا پیارا ہمیں لگتا ہے، بڑا ہم پسند کر رہے ہیں اس کو، یہ ہمارے دین سے بہتر ہے، لیکن وہ جو ہم زنا کرتے رہے، شراب پیتے رہے، چوری چکاری کرتے رہے، معاملات کرتے رہے، تو ان کا کیا ہوگا؟ تو حضور ابھی خاموش تھے، تو آسمان سے جبریل قرآن مجید کا پیغام لے کے آتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے لوگو کہ جنہیں احساس ہو گیا کہ ہم نے اپنے تائیں ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوں، کیونکہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو اسلام کی بدولت معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر اسی گفتگو کو آپ آگے لے کے چلیے سورۃ الفرقان کے تناظر میں، صرف معاف فرماتے ہیں، یہاں پہ اگر کسی کے خلاف جھوٹی FIR بھی درج ہو جائے تو اور وہ باعزت بری بھی کورٹ سے کر دیا جائے، اس کے باوجود اس کا کرمینل ریکارڈ سال ہر سال تک عدالت کے پاس موجود رہتا ہے۔ لیکن یہاں پہ عالم کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو سچے دل سے اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو جائے، رب کریم نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں اللہ تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اس لیے یہ وارننگ ان لوگوں کو دی گئی کہ اِن يَنْتَهُوا، اگر یہ باز آ جائیں، يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، تو اللہ ان کی پہلی خطاؤں کو معاف فرما دیں گے۔ وَإِن يَعُودُوا،
اگر یہ پھر واپس پلٹ گئے، اور یہ ایک حدیث مبارکہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے آ کے عرض کیا کہ حضور اگر میں اسلام میں داخل ہو جاؤں، فرمایا پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ آپ نے مزید وضاحت فرمائی، فرمایا اسلام میں آنے کے بعد اگر دوبارہ تم گناہ کرو گے تو پھر اگلے پچھلے سارے ریکارڈ کھول لیے جائیں گے۔ یہ بھی اندازہ رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تو بس یہی اس کے لیے کافی تھا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کا جو تاثر قرآن مجید میں اور شریعت اسلامیہ میں دیا گیا ہے، اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وگرنہ جیسا ہمارا ایک تصور ہے اور ہم جو امیجن کرتے ہیں کہ بس مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، نکاح ہو گیا، جنازہ ہو جائے گا، تو ایسے تو ہزاروں کلمے ابو جہل اور ابو لہب پڑھنے کے لیے تیار تھے۔ نہیں، حضور فرماتے ہیں کہ اسلام کی بدولت اگر تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں تو پھر اسلام کے بعد اگر تم غلطیاں کرو گے تو اللہ تمہارے پرانے کھاتے بھی کھول دیں گے، پھر اگلی پچھلی تمہاری لغزشوں پہ پکڑ ہوگی اور تمہیں سزا بھگتنا پڑے گی۔ وَإِن يَعُودُوا اگر وہ کفر کی طرف واپس پلٹیں یا کوئی سازشیں کریں، اسلام میں آنے کے بعد بھی اگر اپنی حرکتیں نہ چھوڑیں، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ پہلے لوگوں میں جو سنت الہیہ جاری رہی وہ گزر چکی۔ آپ پڑھ لیجئے، ہسٹری کو پڑھ لیجئے، بدر ابھی قریب گزرا ہے، آپ موازنہ کر لیجئے کہ کتنے مارے گئے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ اللہ نے فرمایا۔ اس سے پہلے قوم عاد کو، قوم سمود کو اور قوم نوح کو پڑھ لیجئے، اور قوم لوط کو پڑھ لیجئے، شعیب علیہ السلام کی مدین قوم کو پڑھ لیجئے۔ سورۃ الاعراف جو ہماری پچھلی گزری ہے اس میں ہم نے یہ تفصیلات عرض کی تھیں آپ کی خدمت میں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فقد مضت سنت الاولین، اللہ کی سنت پھر گزر چکی کہ جو اسلام قبول کرنے کے بعد نافرمانی شروع کرے اس کی پھر پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ جو ترمذی میں روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، آدم کی اولاد اپنے قدم سے قدم نہیں اٹھا سکے گی حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ اللہ کے 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے۔ عن عمرہ، عمر کے متعلق، عن شبابہ، جوانی کے متعلق، وعن مالہ، مال کے متعلق کہ کہاں سے کمایا اور کہاں پہ انویسٹ کیا، اور 5واں سوال یہ ہوگا کہ جس مسئلے کا تمہیں علم تھا اس پہ عمل کیوں نہیں کیا۔ اگر ایک مسئلے کا علم نہیں وہ الگ بات ہے، علم آ جانے کے بعد عمل کیوں نہیں کیا، تو اللہ فرماتے ہیں فقد مضت سنت الاولین، اللہ کی یہ سنت پہلے گزر چکی ہے۔ آپ تاریخ پڑھ لیجئے، وقاتلوہم، جہاد کیجئے ان سے، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے۔ شریعت اسلامیہ میں فتنہ کی ڈیفینیشن اتنی وسیع ہے کہ میرے پاس وقت نہیں اور موقع کی مناسبت بھی نہیں کہ ہم ساری تفصیلات کو یہاں پہ عرض کریں۔ یہاں فتنہ سے مراد شرک ہے، یہاں فتنہ سے مراد مسلمانوں کو اسلام سے روکنے والی طاقتیں ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان کے خلاف جہاد کیجئے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سارے کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ کا دین غالب آ جائے، یہاں تک جہاد کیجئے، اس کے بعد نہیں، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، جہاں پہ مسلمانوں کو اسلامی شعار بجا لانے میں رکاوٹ پیش آتی ہو یا اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں رکاوٹ پیش آتی ہو۔ ہمارے یہاں پہ چیچینیا، بوسینیا اور آپ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کی مثال لے سکتے ہیں کہ جہاں پہ اسلام والوں کو اپنے شعار، اسلامی شعار کو بجا لانے کی اجازت نہ ہو تو اللہ کریم فرماتے ہیں وقاتلوہم، پھر ان کے خلاف لڑائی کرو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سارے کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ اس کی ایک توضیح مفسرین نے فرمائی، مجھے وہ بڑی پسند آئی ہے، میں نے 5 تفاسیر کے ورق گردانی کے بعد یہ سب سے بہترین تفسیر میری نظر سے گزری ہے، شاید آپ بھی اتفاق کریں گے کہ اللہ کریم نے یہ جو فرمایا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اتنی آزادی سے اللہ کے احکامات کو بجا لا سکیں کہ ان میں مرتد ہونے کی کمزوری باقی نہ رہے،
کوئی ایک ویک پوائنٹ ایسا نہ رہے کہ وہ فتنہ ہو، ڈر ہو، خدشہ ہو کہ وہ مرتد ہو جائیں گے، اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ یہ مطلب ہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر اسلام کے خلاف سازش کرنے والے باز آ جائیں، اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ یہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، ہم کسی کے اوپر مسلط نہیں کر سکتے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، ہمارا کام یہاں تک تھا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارا کام صرف پہنچانا ہے۔ اگر وہ باز آ جائیں تو پھر کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا کام اتنا تھا، آگے ہم کہہ دیں بھائی اب اللہ جانے اور آپ جانے۔ وہ بڑا مشہور ایک واقعہ ہے، دل کو ہلا دیتا ہے۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ۔ آپ کو ایک مشن کے اوپر حضور نے روانہ فرمایا تھا، تو رستے میں ایک بندہ مل گیا، حضرت اسامہ اس کو قتل کرنے لگے۔ وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بس مسٹیک یہ ہو گئی، غلطی یہ ہو گئی کہ میں سمجھا اپنی جان بچانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے، آج تک کلمہ نہیں پڑھا، اب جب تلوار تیری گردن پہ آئی اب کلمہ پڑھ رہا ہے۔ حضرت اسامہ نے اس کو قتل کر دیا۔ حضور کے پاس جب واپس پہنچے اور وہ سفر کا سارا واقعہ سنایا گیا، حضور اتنے پریشان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسامہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا، تم نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ الفاظ حضور نے کتنی مرتبہ دہرائے، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، آپ نے اس کو قتل کر دیا، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت اسامہ عرض کرتے اب کانپ رہے ہیں، حضور کے سامنے کپ کپا رہے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور اس نے جان بچانے کے لیے کہا ہوگا۔ تو سرکار فرمانے لگے تو اس کے جی میں بستا ہے، تجھے کیا معلوم ہے؟ آج دیکھیے دنیا کا امن برباد ہے، بالخصوص پاکستان میں جو فرقہ واریت نے امت مسلمہ کی وحدت کو پارا پارا کر رکھا ہے، صرف یہی پہ پیش خیمہ ہے یہ باتیں کہ کفر کے، شرک کے فتوے ایک دوسرے کے اوپر صادر کیے جا رہے ہیں۔ یہاں حضور ارشاد فرماتے ہیں اور تو اس کے جی میں بس رہا، تجھے کیا معلوم اس کے دل میں کیا ہے؟ جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو کون ہوتا تھا اس کو قتل کرنے والا؟ اسامہ اس موقع پہ کہنے لگے نا، اسامہ حضور کو بڑے محبوب تھے، لوگوں نے کوئی سفارش کروانی ہوتی نا تو چن کے بندہ وہ تلاش کرتے کہ شاید اس کی حضور نہیں موڑیں گے، تو حضرت اسامہ کو آگے کر دیتے تھے۔ یہ پوتے بھی لگتے تھے، منہ بولے رشتے تھے حضور کے، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے۔ اس کے باوجود سرکار نے اتنی ناراضگی کی ایک بندے کے قتل کے اوپر، تو حضرت اسامہ کہنے لگے افسوس کاش میری اماں نے مجھے جنم ہی نہ دیا ہوتا کہ آج میری ایک غلطی کی وجہ سے سرکار کو اتنی دفعہ پوچھنا پڑا اور دہرانا پڑا۔ لہذا میرے بھائیوں یہ کام ہمارا نہیں ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ تبلیغ کرنا، پہنچا دینا۔ اگر کوئی بات آ جائے فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اب ان کے معاملات اللہ کے سپرد ہیں، اچھا کریں گے جزا پالیں گے، نہ کریں گے اگلے پچھلے کھاتے کھول دیے جائیں گے۔ پچھلی آیت میں پڑھ لیا آپ نے وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پھر جائیں، یعنی لوگ آپ کے ساتھ آ کے ملیں پھر الگ ہو جائیں، فَاعْلَمُوا، پھر جان رکھو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اللہ کریم تمہارے مولا ہیں، مالک ہے، مولا، سرپرست، کارساز، نفع نقصان کا پاس رکھنے والا، کسی موقع پہ تنہا نہ چھوڑنے والا، مولا۔ کتنا، اور یہ وظیفہ اتنا مجرب وظیفہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں گرایا جا رہا تھا تو آپ کو معلوم ہے یہی وظیفہ انہوں نے فرمایا تھا، کہنے لگے اللہم انک فی السماء واحد وانا فی الارض عبدک، اللہ آپ آسمان پہ اکیلے ہیں، میں زمین پہ آپ کا بندہ اکیلا ہوں، حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے، یقین کیجئے کہ بڑے بڑے بگڑے کام سنوار دیتا ہے۔ یہ اتنا مجرب اور کامل اور اکمل وظیفہ ہے، حسبی اللہ نعم الوکیل۔ الفاظ کی طرح توجہ کیجئے نا، میں اللہ کے ساتھ کسی کی مثال تو نہیں، فلا تضربوا للہ الامثال، لیکن دنیا داری کی مطابقت سے آپ دیکھیں، آپ کسی کے پاس جا کے بھائی میرا تیرے سوا کوئی نہیں، میرا ایک کام صرف تو کر سکنا ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کو اپنے دروازے سے اٹھائے گا۔ تو جب انسان کہے حسبی اللہ
میرے لیے اللہ کافی ہیں، نعم الوکیل، اللہ بڑے بہترین کارساز ہیں، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ بہترین مالک ہیں، آپ بہترین مدد کرنے والے ہیں، اللہ میرا یہ کام آپ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ رب کی رحمت ٹھاٹھے مارتے سمندر سے بھی زیادہ تیزی سے آپ کے حالات کے اوپر برس جائے گی انشاءاللہ الرحمن۔ لیکن اتنی پاور پیدا کیجئے۔ میں نے گزشتہ دنوں شاید آپ کو سنایا تھا ایک واقعہ، حضور کے پاس کھانا نہیں تھا تو حضور نے ایک دعا فرمائی، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنها لا تملک الا انت۔ اللہ ہم آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتے ہیں، آپ کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ آپ اندازہ کیجئے، صحابہ فرماتے ہیں دور دراز تک کہیں تصور بھی نہیں تھا یہ دعا پڑھنے کی دیر ہے، پکا پکایا کھانا حضور کی خدمت میں کسی طرف سے ہدیہ آ گیا، یہ دعا پڑھنے کی دیر ہے۔ صرف ہمارے تسلیم کرنے میں فرق ہے، اللہ کے عطا کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو لہذا اللہ کے ساتھ اپنا تعلق اتنا مضبوط کر لیجئے کہ یہ کہا کریں حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اللہ آپ ہی ہیں، سب کچھ آپ ہیں، آپ نہ چاہیں کسی کا کام نہیں ہو سکتا، آپ چاہیں تو کوئی کسی کا کام روک نہیں سکتا۔ اگر ایسے انداز سے اللہ سے آپ دعا کیجئے، یہ ممکن ہی نہیں، کوئی ایسی حاجت ہی نہیں کہ جس کی حاجت روائی اللہ کی طرف سے عطا نہ ہو۔ لہذا فرمایا فَاعْلَمُوا، جان رکھو ان اللہ مولاکم، اللہ تمہارے مالک ہیں، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ بہترین دوست مددگار ہیں اور اللہ بہترین کارساز ہیں۔ آج ہماری تفسیر القرآن فہم القرآن کلاس میں 9واں پارہ الحمدللہ مکمل ہو گیا اس مقام پہ، تو ہم حسب روایت حسب معمول یہاں پہ دعا کا اہتمام کریں گے۔ اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل فرما لیجئے کہ رب کریم میری اور آپ کی طرف سے اس آیے جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم نور قلوبنا وصدورنا ووجوہنا بالتعلیم القرآن وفقہنا فی الاسلام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین، الہ العالمین، اے سمیع بصیر قریب مجیب حنان و منان علی کل شیء قدیر رحمان الرحیم، اول و آخر ظاہر الباطن، اے میرے اللہ ہم نے آپ کی توفیق رحمت سے 9ویں پارے تک قرآن پاک کی تفسیر کو آج مکمل کیا، اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لیجئے۔ اے مالک کائنات خالق ارض و سما، 9ویں پارے تک تفسیر القرآن بیان کرتے، یقیناً کہیں تجویدی نکات کے اعتبار سے، کہیں معنی مفہوم مطالب سمجھانے کے اعتبار سے غلطیاں سرزد ہوئی ہوں گی، اے میرے اللہ وہ میری وجہ سے ہوئیں، اپنے گنہگار بندے کو معاف فرما دیجئے۔ جو بلائیاں اور اچھائیاں بیان ہوتی ہیں یقین کیجئے وہ آپ کی شان رحمت ہے، اسے ہم سب کی طرف سے قبول فرما لیجئے۔ ہم نے 9ویں پارے تک قرآن مجید کے جتنے اوامر پڑھے میرے اللہ ان پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے، جن نواحیات کا ذکر پڑا اللہ ان سے اجتناب کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کی خیر و برکات ہم سب پہ اور ہمارے معاملات پہ وارد فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم جو مشکلات کا شکار ہے ان کی مشکلیں آسان فرما دیجئے، جو گھریلو پریشانیوں کا شکار ہیں ان کے لیے آسانی فرما دیجئے۔ اے مالک کائنات خالق ارض و سما، انگلینڈ سے ہماری گروپ ممبر آپ کی ایک بندی اپنے معاملات میں پریشان ہے،
دعا کی درخواست کی ہے، اے اللہ ہماری اس بہن سمیت جتنے لوگ اپنے معاملات میں الجھاؤ کا شکار ہیں، اللہ کریم ان کے لیے آسانیوں کے راستے نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم جتنے حاضرین ہیں اور جتنے ہمارے سننے والے سامعین ہیں، سب کی نیک خواہشات کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم اپنی رحمت کاملہ سے ہم سب کے زندگی کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دیجئے۔ اے مالک کائنات ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیجئے۔ ہم روحانی جسمانی ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اپنی رحمت کاملہ سے اللہ ہم سب کو شفا نصیب فرما دیجئے۔ ہمارے دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے دنیا سے جانے والوں کے درجات بلند فرما دیجئے، ان کے قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ فرما دیجئے۔ اس کلاس میں بیٹھنے والے اور اس مرکز کے نمازی اور ہمارے سننے والوں میں سے جن کے والدین اقربا اور عزیز و احباب دنیا سے رخصت ہو چکے، ہمارے ان سب جانے والوں کے درجات بلند فرما کے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم جو مجبور ہیں ان کی مجبوریوں کو رفع فرما دیجئے، جو مقروض ہیں ان کے قرض دور فرما دیجئے، جو گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہیں اللہ ہمیں امن و سلامتی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم ہم سب کی نیک خواہشات کو پورا فرما دیجئے، ہمیں قرآن پاک پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے مالک کائنات ہم سب قرآن کے حافظ تو نہیں بن سکتے، لیکن ہم سب کو قرآن کا محافظ بننا نصیب فرما دیجئے۔ دنیا کفر کی طرف سے آپ کی کتاب مقدس اور کلام پاک کی آئے روز توہین کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اے اللہ کریم قرآن پاک اور اسلام کے اور صاحب قرآن کے گستاخ اور دشمنوں کو تباہ و برباد فرما کے نشان عبرت فرما دیجئے، اسلام کا بول بالا فرما دیجئے، کفر کا منہ کالا فرما دیجئے۔ دنیا کے خطے خطے میں جہاں مجاہدین اسلام کی سربلندی کے لیے برسر پیکار ہیں، اللہ انہیں فتح اور نصرت نصیب فرما دیجئے۔ دنیا کے جس خطے میں بھی آپ کے مظلوم بندے بندیاں کفر کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، اللہ انہیں آزادی نصیب فرما دیجئے۔ ملک پاکستان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما دیجئے، وطن عزیز کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما لیجئے۔ آپ کے کلمہ توحید پہ حاصل ہونے والا یہ وطن عزیز ملک پاکستان اللہ میرے ملک میں قرآن و سنت کا نظام نافذ فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم ہم سب کو معاف فرما دے، روزمرہ کی بنیاد پہ قرآن پاک کی تلاوت کو ہماری عادت بنا دیجئے۔ اللہ کریم قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے ہم سب کے گھروں میں آسانیاں فرما دیجئے۔ جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ نیک اسباب پیدا فرما دیجئے، اللہ نیک اسباب پیدا فرما دیجئے۔ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کے لیے قسمت کے اچھے فیصلے جاری فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم ہم سب کو معاف فرما دیجئے، رزق حلال کی توفیق نصیب فرمائے، حرام کے ایک ایک لقمہ سے ہم سب کو محفوظ فرما لیجئے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔